مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت جو ہے وہ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہے ان انتخابات کے اندر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد عدلیہ جتنی بے وقت ہوئی ہے، نہ میں 40 دن کے اندر بکا، نہ عمران خان کے خلاف بکا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ قاضی فائز صاحب کرپٹ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے انڈکلیئرڈ اثاثے اور جائیدادیں ضرور تھیں. کھڑا رہا، ڈٹا رہا، 23 دن علیحدہ ڈٹا رہا. جو آدمی اصول پر ووٹ دینا چاہتا ہے وہ 8 فروری کو انشاءاللہ قلم دوات کو ووٹ دے گا. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں کائنات فاطمہ. ناظرین، بات کریں گے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا خبریں آئیں اور اس حوالے سے سینئر صحافی و تجزیہ کار اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. سب سے پہلے بات کریں گے صدیق جان جو کہ سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. انہوں نے بات کی کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ماحول اور حالات بنے ہوئے ہیں. ان کی رائے کے مطابق یہ ان کا کہنا تھا کہ عدالت میں حالات تب سے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں. یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد سے جو ہے عدلیہ کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے بات کی کہ جب ایک کسی بڑے منصب پہ جب کوئی کرپٹ انسان بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو کمپرومائز کرتا ہے اور وہ کمزور کر دیتا ہے اس چیز کو. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرپٹ ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی کچھ اثاثے ثابت ہوئے ہیں اور ان کی اہلیہ جو ہے انہوں نے بڑے عجیب و غریب طرح سے اس کو رپورٹ کیا ہے. ان کے جو رپورٹ آئی ہیں وہ الگ ہیں، ان کے جو بیان ہیں وہ بالکل الگ ہیں. یعنی کہ انہوں نے متضاد بیانات دیے ہیں اور اس طرح کے جج کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ کمپرومائز جج ہے یا وہ کمزور جج ہے. تو وہ ایک طرح سے الزام لگا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ کہ وہ ایک کمپرومائز جج ہیں اور ان کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک کمزور جج ہے. پھر انہوں نے عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کمپیئر کرتے ہوئے بتایا کہ جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے تو وہ کوئی بھی بیان دیتے تھے تو ان کے خلاف اس چیز کو چلایا جاتا تھا، ان کے خلاف کیمپینز کی گئی، میڈیا پہ کیمپینز کی گئی، اس کے بعد دھرنے کیے گئے سپریم کورٹ کے باہر. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب سے آئے ہیں ان کو پازیٹیولی میڈیا پہ بھی دکھایا جا رہا ہے، کوئی کیمپین نہیں ہو رہی چاہے وہ جس طرح کا بھی بیان دے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ واضح ہے کہ کون سا جج کہاں پر کھڑا ہے. جج جو ہے انہوں نے پھر کہا کہ عمر عطا بندیال کے خلاف سب کیوں تھے، اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ KPK میں اور پنجاب میں 90 دن کے اندر الیکشن ہو. اور پھر ان کا ایک یہ بھی کہنا تھا کہ نیب ترامیم کے خلاف تھے، وہ فیصلہ بھی انہوں نے اس کے خلاف دیا تھا. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تھے، عمر عطا بندیال کے خلاف تھے سب. انہوں نے کہا کہ مگر میری رائے دیکھی جائے تو جو بھی عمر عطا بندیال کہتے تھے اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا. انہوں نے یہ کہا کہ اعجاز الحسن کی انہوں نے بات کی، چیف جسٹس اعجاز الحسن جو اب استعفیٰ دے چکے ہیں. انہوں نے کہا جب سے انہوں نے ریزائن دیا ہے یہ ایک بہت بڑا ریزائن ہے اور لوگ مجھے کچھ بھی کہیں، میرے اوپر تنقید کریں یا کچھ بھی کریں، یہ عدلیہ کا، سپریم کورٹ کا، پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ وہ ایک بہت زیادہ لائق جج تھے. اس کے بعد ناظرین بات کریں گے منصور علی خان، وہ بھی ایک سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی کہ کل ایک اور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بل جو ہے اس کی رسید بھیج دی گئی ہے اور الیکشن ملتوی کرانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ KPK میں جو ہے اکثریت جو ہے وہ عمران خان کی ہے اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ووٹنگ ہے یا ووٹرز ہیں وہ صرف KPK میں ہی ہیں. جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی جماعت اور مولانا فضل الرحمان کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے اگر عمران خان ان کے مد مقابل ہوگا. اور دہشت گردی کا بھی مسئلہ ہے جس سے مولانا فضل الرحمان ابھی کچھ میٹ اپس بھی کر رہے ہیں، تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن منصور علی خان نے کہا کہ الیکشن اگر میری رائے دیکھی جائے، جہاں تک میری خبریں ہیں، تو الیکشن جو ہے 8 فروری کو ملتوی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں جن کے پاس پاورز ہیں وہ تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو لازمی اور کسی قسم کی صورت میں بھی وہ ملتوی نہ ہو. پھر منصور علی خان بات کرتے ہیں شیخ رشید کی کہ شیخ رشید جو ہیں وہ NH56 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. شیخ رشید نے ہمیشہ سے PTI کا ساتھ دیا اور ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف PTI کا کوئی بندہ کھڑا نہ ہو الیکشن لڑنے کے لیے. لیکن اب PTI کا ایک بندہ ان کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے، اس کو ٹکٹ دیے گئے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہرٹ نظر آ رہے ہیں. اور انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کا بہت ساتھ دیا، میں نہ بکا نہ بکا. یعنی کہ نہ میں نے بک کے کوئی پریس کانفرنس کی اور نہ ہی میں نے کوئی بھی بکواس عمران خان کے خلاف کی، نہ کچھ میں نے عمران خان کے خلاف بکا. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن کا چلہ بھی کاٹا عمران خان کے لیے، PTI کے لیے میں نے سب کچھ کیا، میں نے کبھی بھی PTI کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا، کھڑا رہا، ڈٹا رہا. پھر ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اب PTI کا ایک بندہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے تو آپ کے ووٹ بھی کم ہوں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت پائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر عالمی اصولوں پر ووٹ دیا جائے تو 8 فروری کو قلم دوات کو ووٹ ملے گا اور ضرور ملے گا.
لیکن منصور علی خان کی اس میں یہ رائے تھی کہ شیخ صاحب از ویری ہرٹ، وہ بہت زیادہ ہرٹ نظر آئے. اوبویسلی وہ کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کیا ہے عمران خان کے لیے، عمران خان کے خلاف کچھ نہیں بولا، انہوں نے 40 دن کا چلہ بھی کاٹا ہے، تو ظاہر ہے ان کو دکھ تو ہوگا. پھر شیخ رشید جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ نہ کھڑا ہو. اب کیونکہ کھڑا ہو گیا ہے تو اوبویسلی شیخ رشید صاحب کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہے. پھر عمران خان نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ان سے ایک سوال ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ آپ شیخ رشید کی کوئی حمایت نہیں کرے، تو عمران خان نے اس پر یہ جواب دیا کہ ہماری پارٹی کا ایک ایک اصول واضح تھا، اور اس میں ایک اصول یہ بھی تھا کہ کوئی بھی پارٹی کے خلاف کسی قسم کی پریس کانفرنس کرے گا تو اس کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. تو ناظرین، یہ تھیں آج کی خبریں اور اس پر سینئر صحافی و تجزیہ کار کی رائے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں دیے گئے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید خبروں کے لیے اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل.